غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور, بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدو. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیتے. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں, بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا. میری بات سنو بھائی, میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی, اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی, کہاں سے آیا؟ نواز شریف, تم دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہو. نواز شریف تم سب سے بڑے کرپٹ آدمی ہو, کرپٹ. اور لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوئے میں لگایا. اور نہیں میاں نہیں, عمران یہ پیسہ جو ہے, یہ کمپنی جو ہے, یہ تمہاری نہیں ہے, میری ہے, تیری نہیں ہے. فیصلہ آپ دے دو فیصلہ. سنو فیصلہ. عمران کے خلاف 1 روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت ملا؟ برٹش ورجن آئیلینڈ سے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے. نیچے نواز شریف جواب دینا پڑے گا. ہم کرپٹ ہیں, ہم ہر معاملے میں کرپٹ ہیں. نواز شریف نے کس سے کہانیاں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں ڈیپ فیک, کہ نواز شریف خود ہی کہہ رہا ہے میں کرپٹ ہوں. میں نے اپنی جتنی بھی میری پولیٹیکل لائف ہے, میں نے نواز شریف جیسا بے شرم آدمی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. نواز شریف کے پاس حقائق پہ مبنی کوئی چیز نہیں ہے, مفروضات ہے. مفروضات پہ روزانہ رات کو وزیر اعظم بن کے سوتے ہیں اور روزانہ اٹھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوڈے ٹائمز. امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین, ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے 3 آڈیوز ابھی جو ہیں وہ سنی ہیں. جی ہاں, آج کل آڈیو کا سیزن چل رہا ہے. مختلف قسم کی رنگ برنگی فیبریکیٹڈ مینیپولیٹڈ آڈیوز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آتی جا رہی ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں, کون بھیج رہا ہے, ان سب کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے آج گفتگو کریں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا آپ کو وقت پر پتہ چل سکے. ناظرین, ابھی جو آپ نے 3 جو آڈیو کلپس سنے ہیں وہ 3 مختلف لوگوں کے ہیں. جی ہاں, پہلا آڈیو کلپ عمران خان صاحب کا تھا, دوسرا نواز شریف صاحب, جبکہ تیسرا عابد شیر علی صاحب کا. ان تینوں آڈیوز میں ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے. جی ہاں, وہ کامن یہ ہے کہ یہ تینوں آڈیوز جو ہیں وہ جھوٹی ہیں, جعلی ہیں. ان کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے. کس طرح سے فیبریکیٹ کیا گیا, کیا ان میں جعلی چیز ہے, وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے. ناظرین, یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا, آئیے اس طرف چلتے ہیں. 28 سپتمبر والے دن سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی پہلی مبینہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی. اس آڈیو کے اندر ناظرین وہ کیا بات کر رہے ہیں, آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. صرف کھیلنا, نام نہیں لینا امریکہ, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال میں کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ نہیں بھی دینا, لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے, میں نے رات کو بڑا سوچا اس کو, کیونکہ مجھے آپ کو کہا کہ قیدی نے اٹھایا ہونا, تو میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فورن سیکرٹری کو. شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بتا دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فورن
be office requirement minute analysis یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس کس کس کو بلائیں اس میں شاہ محمود آپ میں سے ٹھیک پہلی کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ آ جائے ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سے اسٹیٹ ہے تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے میں پر سہم اسی میں کاپی کر دوں گا آرام سے تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں اور فون سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو پولیٹیکل وہ چل رہا ہے تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے یہ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے انویسٹر نے ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی لیکن وہ تو ہے تو فوراً اچھا یہ تو یہ سر جی ہاں ناظرین آپ نے اس آڈیو کے اندر سنا کہ عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں وہ اپنے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سائفر ہے. جی ہاں ناظرین اس آڈیو کے آنے سے پہلے تک مسلم لیگ نواز اور پوری پی ڈی ایم یہ واویلا کرتی رہی پروپیگنڈا کرتی رہی کہ سائفر جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے امریکہ سے ہمیں کوئی خط نہیں آیا. بہرحال سائفر کیا تھا اس کے مندرجات کیا تھے کس طرح سے وہ لیک ہو اور وہ سارا معاملہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے. ابھی اس آڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ناظرین یہ ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے اور لکھا عمران خان کے کھیل کی کہانی ان کی اپنی زبانی اور انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا تھا عبدالقیوم صدیقی جو کہ جیو نیوز کے ہی رپورٹر ہیں پنجابی میں کہتے ہیں ہن رام ہے. جی ہاں ناظرین وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آڈیو آنے سے پہلے جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی بھی چند آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں جس کے اوپر اپنے ناظرین کو ایک اور ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتائیں گے. ناظرین اس آڈیو کے اندر کیا جعلی ہے وہ آپ کو ابھی بتائیے دیتے ہیں. جی ہاں اگر آپ اس آڈیو کو دوبارہ غور سے دو جگہ پر سنیں گے تو آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ سن سکتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس کہا گیا کہ منٹس ڈرافٹ کر لیں گے لیکن ناظرین اگر آپ ذرا غور سے اس کی جو سب ٹائٹلز ہیں اس پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے. جی ہاں یہاں پہ لفظ اپنی مرضی کا جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا. اور اسی طرح جب آخر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہے تو یہ فوراً سازش تو سب ٹائٹلز میں لکھا گیا کہ اس کو فوراً سازش بنا دیتے ہیں. یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی لیکن وہ تو ہے تو فوراً آپ نے سنا ناظرین اس آڈیو کا منظر عام پر آنا تھا کہ ایک محسوس ٹولہ جو ہے صحافیوں کا جو کہ پیڈ جرنلسٹ ہیں ان کی زبانیں اور ان کے قلم اس وقت چھپ جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں تالے لگ جاتے ہیں جب پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اسی طرح کے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں یا پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کوئی غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے یا عمران خان یا ان کی اہلیہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. مہنگائی کا واویلا کرنے والے یہی صحافی آج اس دور میں جب مہنگائی کی شرح دگنی ہو چکی ہے بالکل خاموش ہیں. ایک ٹویٹر صارف نے لکھا ان سب کی زندگی میں پہلی مرتبہ شکریہ انہوں نے آڈیو ہمارے پی ڈی ایم کے دوستوں تک پہنچائی اور انہیں بھی مراسلے کی حقیقت سے آشنائی ملی. جی ہاں ناظرین اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ محسن بیگ مرتضی علی شاہ عمر چیمہ ندیم ملک سلیم صافی مرتضی سولنگی حامد میر سید طلعت حسین غریدہ فاروقی اور آسمہ شرازی. جی ہاں وہی نام ہے جو ہر دفعہ آپ کو جو ہے یہ جو صحافت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں انہی کے نام نظر آئیں گے. بہرحال ناظرین سوال یہ تھا کہ یہ آڈیو لیک کیسے ہوئی تو اظہر ماشوانی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا روزانہ بے شرمی کا اگلا لیول کراس کرتے ہیں سازشی. اور ایک ٹویٹر صارف کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو آفیشل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں بدر شہباز صاحب انہوں نے پہلی دفعہ اس آڈیو کو ٹویٹ کیا تھا. جی ہاں اور کس طرح سے نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ بریچ کیا گیا اور انہوں نے لکھا اپنی ٹویٹ کے اندر کہ ویئر از آفیشل سیکرٹ ایکٹ. ناظرین اس ٹویٹ کا آنا تھا کہ بہت ہی بڑے صحافی
مبینہ طور پر جو خود کو سمجھتے ہیں انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پورا کالم لکھ ڈالا. کالم کا موضوع تھا فوراً سازش بنا دیتے ہیں, اور اپنے ٹائٹل میں بھی یہی لکھا. کالم کا ناظرین آغاز جو ہے وہ کافی جو ہے وہ دلچسپ ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بتا دیا تھا کہ ایک آڈیو تو ایسی بھی موجود ہے جس میں عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں پرنسپل سیکرٹری کو امریکی مراسلے کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح سے کہتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ 3 ماہ قبل. جی ہاں ناظرین, یہ انصار عباسی صاحب کو 28 ستمبر کو جب یہ پہلی دفعہ آڈیو آئی اس سے 3 ماہ پہلے کیسے پتا چل چکا تھا کہ ایک آڈیو ہے جس میں یہ کہا جائے گا؟ بہرحال اس کا جواب اب تک انصار عباسی صاحب نے نہیں دیا. اگلے دن انصار عباسی صاحب نے اپنے اس رویے کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگ لی, لیکن ان کو بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں. تو صحافت کا اگر یہی دوہرا معیار انصار عباسی صاحب کی طرف سے چلتا رہے گا تو پھر صحافت کا اللہ ہی حافظ ہے. حسب معمول مریم نواز شریف جو ہے وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتی رہی. لکھا 22 کروڑ ملک 4 سال ایک نااہل ناہنجار غدار کے ہاتھوں میں گروی رہا. اس نے داخلی خارجی سطح پر ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ساکن نثار جسوں نے اسے صادق امین قرار دیا. کون تھا جرم ہے جو اس پر ثابت نہیں ہوا؟ وہ خود کہہ رہا ہے میں نے عوام کے ساتھ کھیلنا ہے. جی ہاں, ایک اور ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کا راگ الاپا. ناظرین, فل ٹاس جو ایک ٹویٹر صارف ہے انہوں نے بھی اسی جھوٹ کا پردہ چاک کیا اپنی ایک ویڈیو کے اندر, جس میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کس طرح سے سب ٹائٹلز کو چینج کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہے تو یہ فوراً سازش, جبکہ لکھا گیا اس کو فوراً سازش بنا دیتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ آڈیو کو صحیح طرح سن نہیں پائیں گے. تو مسلم لیگ نواز نے سوچا کہ نیچے لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. حقیقت ٹی وی نے ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف اور مریم کی جو ریکارڈنگ ہے وہ تو ہیکر نے ڈارک ویب پر اپلوڈ کی تھی اور دنیا کو ملی. عمران خان کی ریکارڈنگ تو کسی ہیکر نے اپلوڈ نہیں کی. یہ میڈیا چینلز اور مخصوص صحافی کے پاس اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ کیسے یہ ریکارڈنگ آئی؟ سوال تو بنتا ہے. ناظرین, اب تک جتنی آڈیوز آ چکی ہیں ان پر کافی سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں, جو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے بھی پوچھیں گے اور مقتدر حلقوں سے بھی. تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین دوسری آڈیو کی جانب. جی ہاں, 2 روز کے بعد ایک دوسری مبینہ آڈیو لیک کی گئی سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی. اس ویڈیو کے اندر کیا کہا جا رہا ہے آئیے پہلے یہ سنتے ہیں. اس کی چپ کر کے کل میٹنگ کرنی آپ نے ہم تینوں نے, اور وہ فورن سیکرٹری. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کی چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس. ناظرین, آپ نے سنا جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی ہم نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے اور اس کے منٹس جو ہیں وہ لکھنے ہیں, جبکہ سب ٹائٹلز میں لکھا گیا کہ مرضی کے منٹس لکھنے ہیں. جی ہاں, یہ جو ٹولہ ہے آڈیو لیکس والا, یہ جو آڈیو سینٹر ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے مرضی کا لفظ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا. جی ہاں, تحریک انصاف نے اس کا فوراً جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا اور لکھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ نااہل میڈیا والوں نے سب ٹائٹلز کو جو ہے وہ چینج کر دیا. ناظرین, اس آڈیو کے حوالے سے چودھری فواد حسین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بیسیکلی سائفر ایک حقیقت ہے جسے ڈی کلاسیفائی نہیں کیا تاکہ ملک کا نام نہ لیا جا سکے. ڈی مارچ جاری ہوا, سائفر کو کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کیا تو پھر ملک کا نام باہر آنا ہی تھا. بہرحال اس سب کا جو مقصد تھا وہ مریم نواز کی ان کے جو مقدمہ تھا ان کے اوپر, ان کی جو سزا ختم ہونا تھی اس سے توجہ ہٹانی تھی. مریم نواز کس مقدمے سے بری ہوئی ہیں اس کا بھی آپ کو ایک ویڈیو کے اندر ضرور بتائیں گے. سو ناظرین, یہ 2 آڈیوز آئیں جن کے اندر سب ٹائٹلز کو اپنی مرضی سے چینج کیا گیا تاکہ عوام کے سامنے جو ہے وہ ایک مختلف قسم کا بیانیہ جو ہے وہ چلایا جا سکے. جی ہاں ناظرین, اس کو یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کیلیبری فراڈ الرٹ. خان صاحب نے کہا منٹس لکھ دیتے ہیں, سب ٹائٹل میں لکھا ہے مرضی کے منٹس لکھ دیتے ہیں. ہر بار جھوٹ پکڑا جاتا ہے. ناظرین, اس دفعہ بھی وہی روایتی صحافی ٹولہ جو کہ صرف اور صرف اشرافیہ کے جو ہیں ملازم ہیں
ان کی گھر کے ذاتی ملازموں کی طرح جو ہے وہ سلیکٹیو آؤٹریج کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ٹاپکس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ سید طلعت حسین ٹاپ 10 میں سے شاید 8ویں 9ویں کے نمبر کے اوپر آئے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا دا گینگ آف 4، سائفر کا سب کو پتا تھا، 7 کو امریکہ میں لنچ ہوا، 8-9 کو سائفر آیا، سب پتا تھا، متن اور مواد سب کچھ پتا تھا، مگر کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نکلوائے بغیر ملک کے اداروں کے خلاف مہم چلانے جانے کا بندوبست کیا۔ یہ ہوتی ہے سازش، حلف سے غداری، قوم سے دھوکہ۔ واہ، سید طلعت حسین صاحب کے اس تجزیے کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ آڈیو ناظرین آپ نے جو ہے وہ سنی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ صحافتی ٹولہ جو کہ پیسے لے کر سارا کچھ کرتا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتا رہا۔ ناظرین، سیاست.pk نے ٹویٹ کیا، جب انہوں نے اس آڈیو کا انالیسس کیا تو انہوں نے لکھا کہ 1 منٹ 2 سیکنڈ کی آڈیو میں 6 جگہ کٹ لگا، آڈیو کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ جی ہاں، آڈیو جوڑی گئی جگہ جگہ سے، اپنی مرضی کے سب ٹائٹلز کو وہاں پہ لکھا گیا۔ اور PMLN نے بھی ٹویٹ کیا اور اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ About time he realizes that not everyone is a PTI supporter۔ جب خان صاحب نے کہا کہ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں نہ سمجھ آنی تھی۔ جی ہاں ناظرین، اب یہ پورے کانٹیکسٹ سے ہٹ کر بات کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی۔ جی ہاں ناظرین، اور آج جو ہے وہ ان آڈیو لیکس کی تیسری قسط آ گئی ہے۔ ناظرین، یہ آڈیوز کون لیک کر رہا ہے اور مسلم لیگ نواز اس طرح سے اس کو پورٹرے کر رہی ہے عوام کے سامنے، یہ تاثر دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے بڑا کوئی غدار نہیں تھا، وہ تو لوگوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس سب کے اندر وہ خود ہی ملوث ہے۔ بہرحال آج جب اس آڈیو لیکس کی تیسری قسط آئی تو ناظرین آپ کو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی ہم نے یہ آڈیو سنوا دی تھی۔ اس آڈیو کو بھی آج مختلف صحافیوں نے ٹویٹ کیا۔ حامد میر صاحب نے لکھا، واہ خان صاحب واہ، آپ بھی ضمیروں کے خریدار نکلے، کیا فرق رہ گیا آپ میں اور ان میں جنہوں نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا؟ لگتا ہے اب ہمیں اپنا دل تھام کر اور بھی بہت کچھ سننا اور دیکھنا پڑے گا، اللہ خیر کرے۔ انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا تھا اسد علی تور کی اس ٹویٹ کو، جس کے اندر انہوں نے لکھا another explosive audio of ex-Prime Minister Imran Khan allegedly talking about buying 5 MNAs۔ جی ہاں MNAs، ہورس ٹریڈنگ ان دا پارلیمنٹ۔ ناظرین، آڈیو کے اندر کہیں پہ بھی MNAs کا لفظ نہیں، جبکہ سب ٹائٹلز میں موجود ہے۔ اس آڈیو کے اگر اچھی طرح سنا جائے تو 3 سے 4 مختلف ٹریکس کو جوڑ کے بنایا گیا ہے۔ آڈیو کے پہلے حصے میں لگتا ہے کہ خان صاحب کے بالکل پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود ہے جس سے ریکارڈنگ کی گئی، دوسرے حصے کے اندر 21 سیکنڈ کے بعد لگتا ہے کہ خان صاحب کافی دور جا کر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں پھر خان صاحب قریب آ جاتے ہیں، لگتا ہے خان صاحب چلتے پھرتے جو ہے نا وہ یہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک ٹویٹر صارف نیا پاکستان نے کیا کہ صحافت نہیں، ہم دھندے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جس طرح پہلے ایک تصویر دکھائی، دوبارہ وہی صحافی، غریدہ فاروقی، ڈاکٹر دانش وقار، ستی آسما شہرازی، سلیم صافی، حامد میر، ندیم ملک، وسیم عباسی، اسد علی تور، مرتضی سولنگی۔ جی ہاں، یہ وہی صحافتی ٹولہ ہے جن کو شاید اس وقت وزیر اعظم کے جو ایک مشیر ہیں، جی ہاں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، واٹس ایپ صحافیوں کا یہ گروپ ہے جن کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا ٹویٹ کرنی ہے، کس ٹائم پہ کرنی ہے، اور سب کے سب شروع ہو جاتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب کا بھی ہم نے نام پڑھا، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا the game is over۔ ان کو ٹویٹر صارف نے جواب دیا the sheer reality that you're working for علیم خان makes your game over۔ جی ہاں، ان کی اپنی اہلیہ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نواز کی MPA ہیں، یہ جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کے مالک علیم خان ہے، تو یہاں سے آپ ان کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز نے پھر ناظرین موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ انہوں نے شیئر کر دیا، تمہاری سازشی چالیں، مکاری، بدنیتی، جھوٹ بہتان، وطن دشمنی، غیر ملکی سرپرستی، بوٹ پالش، ووٹ چوری، جال سازی، ہورس ٹریڈنگ، سب ایک ایک کر کے ایکسپوز ہوں گے، دیکھتے جاؤ۔ جی ہاں ناظرین، اب تک ایسا کوئی الزام اور بہتان نہیں ہے جو مسلم لیگ نواز نے عمران خان صاحب پہ نہیں لگایا اور وہ بری طرح عوام میں فلوپ نہ ہوا ہو۔ جی ہاں،
شاید سعد رفیق صاحب اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں. اگر آشنائی چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کسی عوامی اجتماع میں جا کے دیکھ لیں یا الیکشن کروا کر دیکھ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ناظرین, ان سب جو لفافی صحافی ہیں, ان کے اندر جیو نیوز کے ہی ایک اینکر ہیں شہزاد اقبال, جو کافی کریڈیبل ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, دس آڈیو لیک ان لائک دا پریویس ون سیمز ٹو بی ایڈیٹڈ. جی ہاں, یہ آڈیو ایڈیٹڈ لگتی ہے. وائس اینڈ آڈیو کوالٹی چینجز ایٹ 21 سیکنڈ اینڈ 39 سیکنڈ. مے بی 2 or 3 audios have been joined. جی ہاں, بالکل وہی جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے. بالکل آسانی سے میٹرک پاس بچہ بھی اگر آڈیو کو سنے تو بتا سکتا ہے کہ یہ آڈیو کے مختلف حصے جوڑے گئے ہیں اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے مطابق. جی ہاں ناظرین, جیو نیوز نے حسب معمول بھرپور ساتھ دیا. مسلم لیگ نواز اپنے مالک کا, اپنی مالک پارٹی کا, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک. جی ہاں, اور اس کے اوپر خوب پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. سینکڑوں کٹ لگی آڈیو پھر ریلیز کر دی گئی اور ایم این اے کا لفظ نہیں ملا تو سب ٹائٹلز میں خود ڈال دیا. جی ہاں, ہم نے بتایا. سب سے زیادہ حیرت کی بات, ان سب مبینہ طور پر جو سب ٹائٹلز چینج کیے جاتے رہے ان کی اپنی جماعت کی طرف سے, آڈیوز کو جوڑا گیا, فیبریکیٹ کیا گیا, اس کے باوجود امپورٹڈ کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کرنا جو ہے وہ نہیں بھولے اور لکھا, لیٹسٹ آڈیو لیک ایکسپوزز دا hypocrisy of Imran Niazi, someone who does not tire of lecturing nation on moralities himself, blatantly involved in immoral horse trading. جی ہاں, لکھا کہ عمران خان صاحب جو دنیا کو, قوم کو لیکچر دیتے نہیں تھکتے, خود بھی غیر اخلاقی ہارس ٹریڈنگ یعنی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو خریدنے کے اندر ملوث تھے. بہرحال دنیا اس وقت چلا رہی ہے, چیخ رہی ہے کہ یہ آڈیو جعلی ہے. جیو کا اپنا اینکر کہہ رہا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. بہرحال ناظرین, ڈی فیک آڈیوز ہوتی کیا ہیں؟ جواباً آج عمران خان صاحب نے اپنے میاں والی کے ایک عظیم الشان جلسے کے اندر اس کا ایک نمونہ پیش کیا. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. سے پوچھو, جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں, بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ میری بات سنو بھائی, میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی, اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی, کہاں سے آیا؟ نواز شریف, تم دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہو. نواز شریف تم سب. جی ہاں ناظرین, یہ وہی آڈیو ہے جو آپ کو ہم نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دکھائی تھی, اور اس میں عمران خان صاحب نے اینڈ پہ جو ہے وہ اعتراف کیا کہ یہ ڈی فیک آڈیو ہے. اس طرح سے میری آڈیوز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور ریلیز کی جاتی ہیں تاکہ مجھے سیاسی طور پر یا مجھے جانی طور پر جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا جا سکے. اسی طرح کی ایک اور ڈی فیک آڈیو جو ہے وہ عابد شیر علی صاحب کی بھی ہم نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو دکھائی تھی, جس کے اندر وہ نواز شریف کے بارے میں ہی اول فول بک رہے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اظہر صدیق صاحب نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس کے اندر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے جو بیٹے ہیں موسیٰ گیلانی, وہ نوٹوں کی گڈیاں جو ہے وہ دیتے ہوئے اور ایم این ایز کو خریدتے ہوئے رنگے ہاتھوں جو ہے ان کی ویڈیو بنی تھی, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ناظرین, یہ ہوتی ہے ایکچوئل ہارس ٹریڈنگ. جی ہاں, اور آخر میں آپ کو سنواتے ہیں کہ ان آڈیوز کے حوالے سے ہمارے ہر دل عزیز امپورٹڈ کرائم منسٹر کہہ لیں یا پرائم منسٹر کہہ لیں, وہ کیا کہہ چکے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد 2 دن بعد شاید ایک انتہائی دوست ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے, اور میں نے جو فارن آفس کے وہاں پر بیٹھے تھے, زوما اور کچھ اور بیٹھے تھے, اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ آپ تشریف لے جائیں, میں بات کروں گا. ان سے کوئی بات ہوئی, پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کون اب اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا. ناظرین, وہ کہہ رہے ہیں ان آڈیو لیکس کی بات جو ہے وہ کون سے ملک کا سفیر یا وزیر یا کوئی جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں مختلف ممالک کے صدور وزراء اعظم جو کہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں, وہ کون آئے گا ہمارے دفتر. ناظرین, ان تمام آڈیوز کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. مثال کے طور پر
وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی بھتیجی مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیوز تو ڈارک ویب پر ریلیز کی گئیں، لیکن عمران خان صاحب کی مبینہ طور پر آڈیوز کون لیک کر رہا ہے؟ کون تھا جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ آڈیوز لیک کرتا رہا؟ وزیر اعظم کی پرسنل سیکیورٹی اور وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار جو ادارے ہیں وہ اب تک اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ اب تک کسی جج نے اس کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ ان کی انکوائری کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ ناظرین، بہت سارے اس طرح کے مزید سوالات ہیں جو عوام جاننا چاہتی ہے، جس کا جواب عوام جاننا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس کے حوالے سے کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ویڈیوز کا وقت پر پتہ چلتا رہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔